8واں. اچھا یہ بتائیے آج 8واں ہے تو آج 29ویں شب ہے. کل کا دن بھی ہمیں ملے گا نا انشاءاللہ. ہاں ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بھائی ہم ایمانیات سیکھ رہے تھے تو آمنت باللہ. الحمدللہ آپ کو اللہ کا اتنا تعارف مل گیا. بند کر دو بھائی کتاب. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر آپ نے اس کی قدر کی تو آپ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے تعلق میں قریب ہو سکتے ہیں اور آپ اپنی اولاد و نسلوں کو بتا سکتے ہیں کہ چلنا کہاں سے پہنچنا کہاں سے. آپ کو ایمان کے شعبے پتہ چل گئے. اب اگر آپ اچھا بننا چاہیں، آپ اپنے آپ کو ایک خوبیوں والا انسان، اللہ کا مقرب انسان، جو ایسا انسان جو انسان مطلوب ہے. میری بات غور سے سنیے. ایک انسان مطلوب ہے. اللہ کو کون سا انسان مطلوب ہے؟ اللہ ایک مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ علم کے درجے میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آ گئی. آپ کو محنت کے رخ مل گئے. انجانے میں بہت سے لوگوں کو بیچاروں کو 90% 99% کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم چلیں اللہ کی طرف تو ہمارا قدم کیا ہو، کیسے ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، کیسے آگے بڑھ. تو ایمان کے شعبے ملے، ایمان مضبوط کرنے والے اعمال کا پتہ چلا، ایمان کمزور کرنے والے چھن جانے والے اعمال کا پتہ چلا، سوء خاتمہ حسن خاتمہ کا پتہ چلا. ایمان کی دعائیں آپ نے سیکھی الحمدللہ. اور اسی طریقے سے جو ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. آج کیا پڑھیں گے؟ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، خیر بھی اور شر بھی. اب یہ تقدیر کا مسئلہ بڑا عجیب ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. تو اس میں بھی میں آپ کو 20 کتابوں کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. 3 باتیں صرف جو آدمی سمجھ جائے تو مسئلہ تقدیر اس کو سمجھ میں آ جائے. یہ خلاصہ مفتی رفیع عثمانی صاحب انہوں نے کہا میں نے بہت ساری کتابیں وہ کی، اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی تقدیر کے اوپر اور پھر اس کتاب کا بھی ایک خلاصہ لکھا 3 باتوں کے اندر. بس وہ 3 باتیں جس کو سمجھ میں آ جائیں گی تقدیر سے متعلق تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. پہلی بات یہ ہے تقدیر ہے کیا؟ کائنات کی ہر چیز کی پیدائش، موت، اچھے برے اعمال، ان کا انجام، جو کچھ بھی عالم میں برا بھلا ہے ہوتا ہے، سب اللہ کو اس کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہمیشہ سے پتہ ہے. اللہ نے اپنے علم میں اسے ایک جگہ لکھ بھی لیا ہے، اسی کا نام تقدیر. اس کے خلاف کوئی پتہ حرکت نہیں کرتا ورنہ اللہ کے علم کا غلط ہونا لازم آئے گا جو محال ہے. تقدیر پر ایمان لانا مومن کے لیے ضروری ہے. کوئی شخص تقدیر پہ ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتا. تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث مباحثہ کرنے سے حضور نے امت کو منع کیا ہے. اس میں زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. اب مسئلہ تقدیر کا آسان خلاصہ، آسان حل. اب بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ جی میری تقدیر میں جب گناہگار ہونا لکھ دیا گیا ہے تو پھر تو مجھے گناہگار بننا ہی ہے نا. میری تقدیر میں جہنم لکھ دی گئی ہے تو پھر تو مجھے جہنم میں جانا ہی ہے نا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ غلط فہمی ہے، اس کو سمجھے اچھی طریقے سے. دیکھیے 3 باتیں سمجھیے. پہلی بات یہ سمجھیے جس کا خلاصہ یہ ہے، بلکہ آپ دہرائیے گا میرے بات، بولیے انسان مجبور نہیں ہے. انسان مجبور محض نہیں ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی اختیاری حاصل نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اب دیکھیے سنیے، انسان اپنے اعمال، افعال، حرکات میں مکمل طور پہ مجبور نہیں. اگر ہم اس کو بالکل مجبور مانیں تو لازم آئے گا کہ انسان اپنے افعال کو انجام دینے میں اپنے اعضاء کو جو حرکت دیتا ہے تو پھر تو انسان اور پتھر برابر ہوگا. جمادات
اس میں تو کوئی فرق نہیں رہا. اسی طریقے سے راشا کے مریض کی ہاتھ کی حرکت اور تندرست کے ہاتھ کی حرکت میں کوئی فرق نہیں رہا. آپ نے دیکھا ہوگا راشا کے مریض ہیں، ان کا ہاتھ یوں یوں ہلتا رہتا ہے. اب میں اپنا ہاتھ ہلا رہا ہوں، اپنے ارادے سے ہلا رہا ہوں، وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی حرکت ہو رہی ہوتی ہے بغیر ارادے کے. تو پھر تو انسان اور پتھر میں کوئی فرق نہیں رہا، اور انسان کی ارادی اور اپنے ارادے سے جو حرکت ہو رہی ہے اور بغیر ارادے کے، اس میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. حالانکہ دونوں حرکتوں میں فرق ہے. اس کا انکار تو کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں کر سکتا کہ بھئی جتنا جیسے پتھر کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، میرے اندر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، ایسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ انسان کوئی کہہ سکتا ہے جیسے کہ راشا کے مریض کا ہاتھ حرکت کرتا ہے ایسے میرا بھی کرتا ہے؟ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. تو ایک بات ہو گئی. کیا ہو گئی؟ پہلی یہ بات، انسان اپنے افعال میں، اپنی حرکات میں بالکل مجبور نہیں ہے. میں یہ بالکل کا لفظ بولیں، بالکل مجبور، اس کو کوئی اختیار ہی نہ ہو، اس کے سارے کام اس کے اختیار سے باہر ہوں، ایسا. اب دوسری بات سنیے، انسان قادر مطلق بھی نہیں ہے کہ سب کچھ انسان کے اپنے اختیار میں ہو، ایسا بھی نہیں ہے. انسان قادر مطلق بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ انسان اپنے افعال، اعمال، حرکات میں قادر مطلق بھی نہیں ہے. اگر انسان قادر مطلق ہوتا تو اپنی کسی خواہش اور ارادے میں ناکام نہیں ہوتا. کتنے ارادے ہم کرتے ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے. اگر ہمیں ہر چیز کا سارا اختیار ہوتا تو ہمارے ارادوں میں ناکامی کیوں ہوتی؟ کتنی خواہش میں ناکامیاں ہوتی ہیں. معلوم ہوا کہ اپنے اعمال اور افعال میں مکمل طور پر ہمیں اختیار بھی نہیں ہے. اور بلکہ انسان کو ابھی تو یہ بھی پوری طرح معلوم نہیں کہ اس کے کون کون سے فعل، اس کے بدن کے کون کون سے اجزاء، کون کون سے باطنی طاقتیں اس کی حصہ لیتی ہیں. فعل کے وجود میں آنے میں اس کا کتنا حصہ ہے. اب یہ دو باتیں ہو گئی. اب جب یہ دو باتیں آپ نے سمجھی تو اس کا خود ایک نتیجہ نکلا کہ انسان اپنے افعال میں ایک حد تک مجبور ہے اور ایک حد تک با اختیار ہے. انسان اپنے افعال میں، اعمال میں، حرکات میں، ارادوں میں، ان کی تکمیل میں ایک حد تک مجبور ہے اور ایک حد تک با اختیار ہے. تو تیسری بات یہ نکلی کہ انسان کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار ہے. اب وہ کتنا ہے بس یہ اللہ ہی جانتے ہیں کتنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں تو پھر بس جو ہے ہم بغیر کسی اختیار کے کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ اختیار اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے. اور قرآن کی اس کی آیتیں، قرآن کے اندر آیتیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر اچھائی کا بھی الہام کر دیا ہے، تمہاری فطرت میں رکھ دی ہے، برائی بھی رکھ دی ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اب تم اپنے اختیار سے کفر کا راستہ اختیار کرو، ایمان اور اسلام اور اطاعت اور بندگی کا راستہ اختیار کرو، یہ تمہارے کام. تو اب کیا پتہ چلا کہ کچھ تھوڑا سا اختیار انسان کو حاصل ہے. قرآن کی اصطلاح میں اس کو کسب کہتے ہیں. بہرحال یہ تو تقدیر کا ایک مسئلہ ہے. دیکھیے میری ایک بات سمجھیے، یہ جو وسوسہ آتا ہے نا کہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا اور ایسا ہی ہونا ہے تو پھر میری محنت کا کیا صلہ. اس کو ایک عام مثال سے ایسے سمجھیے، انسان ٹرین میں سفر کرتا ہے. اب تو پتہ نہیں، پہلے تو ہم نے دیکھی ایک بک ملتی ہے، اس میں سب لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ٹرین اتنے بجے فلاں اسٹیشن پہ پہنچے گی، اتنے بجے. اب شاید نیٹ پہ مل جاتا ہوگا، اتنے ایسی ایپ ہوں گی، اتنے بجے فلاں اسٹیشن پہ پہنچے گی، اتنے بجے فلاں اسٹیشن پہ پہنچے گی، اتنے بجے فلاں اسٹیشن پہ پہنچے گی اور اتنے بجے ہی یہاں پہنچے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ ٹرین مثلاً کراچی سے چلی اور اس بک میں لکھا ہوا ہے کہ حیدرآباد اتنے بجے پہنچے گی، تو کیا حیدرآباد اس لیے وہ پہنچی کہ لکھنے والے نے لکھ دیا تھا یا ڈرائیور کی وجہ سے پہنچی؟ بتائیے. کوئی کہے گا کہ یہ ٹرین حیدرآباد اس وجہ سے پہنچی کیونکہ لکھنے والے نے پہلے سے لکھ دیا تھا اس لیے پہنچنا نہیں ہے نا. اچھا ہوتا کیا ہے، لکھنے والا ایک اندازہ کرتا ہے، اس نے 20 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ دیکھا
کہ کراچی سے ایک ٹرین چلے لاہور کے لیے تو وہ حیدرآباد کتنے بجے پہنچتی. تو یہ ایک انسانی اندازہ ہوتا ہے. اب لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ ٹرین پہنچی اس وجہ سے حیدرآباد ہے اتنے بجے کیونکہ اس نے لکھ دیا تھا. میرے بھائیوں یہ انسانی اندازہ ہے. کبھی ٹھیک ہو جائے گا واقعی بالکل ٹھیک اتنے بجے اتنے منٹ پر پہنچ جائے گی اور کبھی نہیں پہنچے گی. ایسے ہی ایک اللہ کا اندازہ ہے. اللہ کو پتا تھا کہ ہم فلاں سن کے اندر اعتکاف کریں گے, یوں بیٹھیں گے, یوں دین کی باتیں سنیں گے, اتنے روزے رکھیں گے, اتنے گناہ کریں گے. اللہ کو بھی اندازہ تھا تو اللہ پاک نے بھی تقدیر کے اندر اس کو لکھ دیا. اب جو کچھ ہو رہا ہے ہم یہ فرق نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں چونکہ لکھا گیا ہے اس لیے مجبور ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ جیسے ٹرین کا ٹائم لکھنے والا وہ انسان کا اندازہ ہے, اس کے انسان کے اندازے میں غلطی ہو سکتی ہے, خدا کے اندازے میں غلطی نہیں. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نہ ہم مجبور محض ہیں کہ ہم مجبور ہوں. ہر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز نہ پڑھنے پہ مجبور ہوں, میں پڑھ ہی نہیں سکتا. میں بدنظری کرنے پہ ہر انسان اپنے اندر ایک اختیار محسوس کرتا ہے. جس دن میں نے بدلنے کی نیت کر لی, عزم کر لیا, اس دن میرا بدنظری سے بچنا آسان, سود چھوڑنا آسان, جھوٹ چھوڑنا آسان. اور جب تک میں نئی نیت کروں تو ہر انسان بھی اپنے اندر کسی قدر اختیار محسوس کرتا ہے. نہ میں بالکل مجبور ہوں پتھر کی طرح, نہ میں با اختیار ہوں. ہر چیز میں ہر طرح مجھے کچھ نہ کچھ اللہ نے اختیار دیا ہے. اگر میں اپنے اس اختیار کو, اللہ کا ایک سنت ہے, اپنے اختیار سے اگر میں اچھائی کا راستہ اختیار کروں گا اللہ کی توفیق میرے ساتھ ہو جائے گی, اللہ مجھے اسی راستے پہ چلا دیں گے. اپنے اختیار سے میں برائی کا راستہ اختیار کروں گا تو اللہ اسی برائی میں مجھے چلا دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تم اپنے اختیار سے اچھائی کا راستہ اختیار کرو گے, ہم تمہاری مدد کریں گے اچھا بننے میں. اور تم اپنے اختیار سے بدی کا, برائی کا, نافرمانی کا, حرام راستہ اختیار کرو گے تو پھر ہم تم کو اسی راستے پہ چلا دیں گے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو بھائیوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پتھر نے لکڑ نہیں بنایا ہے. ہم با اختیار ہیں. ہم نیت کر لیں, ہم عزم کر لیں تو ہم جو ہے بہت دین کی راہوں کے اوپر بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تقدیر کے فائدے بہت. تقدیر کے اوپر جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا, ان کی زندگی بڑی شاندار ہوتی. آج جتنے مسائل ہیں, جتنا لوگوں کو پریشانیاں ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ تقدیر کے اوپر ایمان کمزور ہونا ہے. اگر میں یوں کر لیتا تو میرا بیٹا بچ جاتا, اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا, اگر میں یوں کر, اس لیے حضور نے یہ اگر بگر سے منع کیا ہے. تقدیر پہ ایمان رکھو کہ بس تقدیر میں لکھا تھا, ہونا تھا. قدر اللہ ما شاء, قدر اللہ وما شاء فعل. تو تقدیر, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تقدیر کے 5 فائدے لکھے ہیں. ایک فائدہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے گی تو انسان کا دل مضبوط رہے گا اور انسان یوں سمجھے گا کہ بس ٹھیک ہے, اللہ کو یہ منظور تھا, اس کے خلاف ہو نہیں سکتا تھا, اللہ کی اس میں مصلحت ہوگی. کوئی بھی حادثہ ہوا تو جن کا ایمان تقدیر پہ مضبوط ہوتا ہے تو ان کا دل دوسری بات فرمایا, جب اعتقاد مضبوط ہوگا تو اگر پریشانی دور ہونے میں دیر بھی لگ گئی تو انسان بہت زیادہ پریشان نہیں ہوگا, دل برداشتہ نہیں ہوگا. بس ٹھیک ہے جی, میری قسمت میں تھا, بس اللہ کا فیصلہ ہے, مجھے منظور ہے. تیسری بات, تقدیر پر اگر جن کو یقین ہوتا ہے تو وہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے کبھی کوئی ایسی تدبیر نہیں اختیار کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے چاہنے سے سب ہو رہا ہے. تو میں کوئی ایسا کام کروں جس سے اللہ ناراض ہو. مثال کے طور پہ جس کا یقین ہے کہ روزی اللہ دیتے ہیں, میری روزی لکھی ہوئی ہے, میری روزی کوئی چھین نہیں سکتا, جتنی لکھی ہوئی ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, جو نہیں لکھی ہوئی ساری دنیا کی میں محنت کر لوں وہ ایک ذرہ میں لے نہیں سکتا.
اب اگر اس کی روزی میں کچھ تنگی آئے گی تو یہ ناجائز کاموں کی طرف نہیں جائے گا، اس سے سود لے لو، یوں کر لو، یوں کر لو، نہیں بھائی، جتنا لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا، بس ایک کوشش. اسی وجہ سے آپ دیکھیے جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، لوگوں محنت کرو لیکن اپنی محنتوں میں اعتدال رکھو، دیوانے مت بن جاؤ دنیا کی محنتوں میں، اللہ پہ بھروسہ کرو. تو جو تقدیر پر یقین رکھنے والا ہوگا وہ ہاتھ پیر مارے گا، لیکن اس کے بعد کیا کہے گا کہ بھائی یہ میرا کام ہاتھ پیر مارنا تھا، وہ میں نے مار لیے، باقی روزی اللہ کے ہاتھ میں. اگر لکھی ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا، نہیں رکھی تو کوئی ساری دنیا سے میں لے نہیں سکتا. تو تقدیر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان میں اعتدال آ جاتا ہے، انسان دیوانوں کی طرح اسباب کے پیچھے نہیں بھاگتا، صبح سے شام تک کولو کے بیل کی طرح بس کمانے پہ لگا ہوا ہے، کمانے پہ لگا ہوا ہے، ایسا سمجھ رہا ہے بس میری جتنی محنت ہوگی اتنا مجھے ملے، اور نہیں، اگر اس کی محنت کے بقدر اس کو نہیں مل رہا تو اب پریشان ہو رہا ہے، اب پریشان ہو رہا ہے، میں نے یہ کوشش کی تھی ایسا کیوں نہیں ہوا، میں نے تو اتنی کوشش کی تھی پھر مجھے یہ جاب کیوں نہیں ملی. تقدیر کے بڑے فائدے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں جن کی زندگیوں میں اعمال ہیں، عبادتیں ہیں، مسجد سے ان کا تعلق ہے، کسی اللہ والے سے ان کا تعلق ہے، اس زمانے میں آپ ان کے ساتھ رہ کے دیکھ لیں ان کی زندگی میں ٹینشنیں بہت کم ہیں، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. بس ٹھیک ہے، جب دنیا ہے، دنیا کو دنیا سمجھنا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا ارادہ چلتا ہے، میں خدا تھوڑی ہوں. بس ٹھیک ہے، میں نے کوشش کر لی، میں نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی، بس اللہ کو منظور نہیں ہوگا، بس ٹھیک ہے، میں اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں. یہ علم تھا بھائیوں، تقدیر پہ یقین ہوتا، خودکشیاں نہیں ہوتی، یہ سکھانا تھا علم. اچھا تقدیر پہ، اچھا جس شخص کا تقدیر پہ یقین ہوگا وہ صرف تدبیر نہیں کرے گا، وہ دعائیں بھی کرے گا. اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم سمجھتے ہیں کائنات ہم چلا رہے، اپنی فیکٹری میں چلا رہا، اپنی دکان میں چلا رہا، اپنا گھر میں چلا رہا، لہذا ہم ہاتھ پیر تو مارتے ہیں، ہم دعاؤں میں جان نہیں مارتے، ہم دعاؤں میں جان نہیں مارتے. آپ یقین جانیں جتنی تدبیریں ہم کرتے ہیں، اگر میری تدبیروں کے ساتھ میں دعاؤں کو شامل کر لوں، میں اپنی زندگی میں آسانیاں دیکھوں. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی تدبیر سے سب چلا رہے ہو تو چلاؤ، میری مدد تمہارے ساتھ نہیں. تو جس کا تقدیر پہ یقین ہوگا، اگر طالب علم ہے وہ محنت بھی کرے گا لیکن اس سے پہلے دعا بھی کرے گا، اللہ میرے لیے یاد آسان کر دے، سمجھ دے دے، علم دے دے، علم نافع دے دے. وہ کاروبار کرے گا، اللہ سے دعائیں بھی کرے گا، وہ اپنی محنت کرے گا اس کی. تو جن لوگوں کا ایمان تقدیر پر ہوتا ہے وہ تدبیر کے ساتھ دعا، تدبیر کے ساتھ دعا ان کی زندگی ہوتی. وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، دن کی مشکلات وہ راتوں کو مصلے پہ حل کراتے ہیں، اور جن کو راتوں کو اٹھنا نصیب ہو جاتا ہے ان کی زندگیوں میں آسانیاں اللہ دکھاتے ہیں. تو بھائی ہمارا اعتقاد ہے اللہ ہے، اپنی قدرتوں کے ساتھ ہیں، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، عزت ہے، ذلت ہے، نفع ہے، نقصان ہے، کام بنانا ہے، بگاڑنا ہے، اس کے چاہنے سے. تو تقدیر پر یقین. پھر فرمایا ایک پانچواں فائدہ تقدیر کا یہ ہے، جن لوگوں کو تقدیر پہ یقین ہوتا ہے وہ اگر ان کو اپنے کاموں میں کامیابی مل جائے تو وہ تکبر نہیں کرتے. محنت کی اور محنت کرنے کے بعد جو ہے فرسٹ آ گئے. اب جن کا تقدیر پہ یقین نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ قارون والا علم ہوتا ہے، انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ سب کچھ تو میری تدبیروں کا نتیجہ ہے. بڑے غرور آ جاتا ہے اپنی ذہانت پر، اپنے تجربوں کے اوپر. اب سمجھتے ہیں کہ یہ اگر میں نے فیکٹری چلا لی، میں نے کاروبار چلا لیا تو یہ میری ذہانت کا نتیجہ ہے، میرے تجربوں کا نتیجہ. ان میں غرور آ جاتا ہے. اللہ نے کہا کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتا، کتنے لوگوں کو غرور تھا، اپنا ناز تھا اپنی معیشت کے اوپر، ہم نے سب کو برباد کر دیا. تو تقدیر والا کبھی تکبر نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں نے تو سبب اختیار کیا تھا، باقی تو میرے اللہ نے یہ مجھے کامیابیاں دی ہیں، یہ اللہ نے، یہ جتنے انعامات ہیں اللہ کے. تو تقدیر کے 5 فائدے میں دہرا رہا ہوں. دل مضبوط رہے گا، پریشان نہیں ہوگا،
تقدیر پہ یقین والا شریعت کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کرے گا. نمبر 4 تدبیر کے ساتھ دعا بھی کرے گا. اور نمبر 5 کامیاب ہو جائے تو پھر وہ فخر نہیں کرے گا. اب آپ نے تقدیر کی حقیقت کیا ہے؟ تقدیر کا خلاصہ 3 باتیں: مجبور نہیں ہے، بالکل قادر بھی نہیں ہے، اس کے درمیان میں اللہ نے بس کچھ نہ کچھ ہمیں نیکی اور برائی کا اختیار دیا ہے. اسی وجہ سے اللہ ہمیں پکڑیں گے کہ تمہیں اختیار تھا تم نیک کیوں نہیں بنے، تمہیں اختیار تھا تم برے کیوں بنے. اس اختیار کی وجہ سے، ورنہ پھر پکڑ کس بات کی، جنت کس بات کی. اور تیسری بات یہ پڑھ لی، تقدیر کے اوپر جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. حضور کے گھر میں کوئی برتن ٹوٹ جاتا، خادم کہتے ہیں اگر کوئی ہمیں یہ کہتا، اگر کوئی ہمیں ڈانٹتا بھی کہ تم نے توڑ دیا، حضور کہتے کہ نہیں بھائی بس اس کی عمر تھی. تو تقدیر کا یہ فائدہ ہوتا ہے، انسان نقصانات کے وقت یہ کہتا ہے بھائی یہ تو ہونا تھا، لکھا تھا، بس میرے اللہ کو یہ منظور تھا، ہو گیا، ختم. تو اس کو 3 باتیں دوہرا لیجیے. تقدیر کی حقیقت، تقدیر کا خلاصہ 3 باتیں، اور تقدیر کے فائدے 5. آ جاؤ بیٹا آگے آ جاؤ. قائد کا حصہ یہی تھا، آپ نے تقدیر پر ایمان پڑھ لیا. عبادات میں آپ سیکھ رہے تھے، اور عبادات میں آپ نے کیا کیا سیکھا بتائیے؟ وضو کے فرائض، وضو کے نواقض، وضو کی سنتیں، وضو کی مستحبات، وضو کے مکروہات. پھر آپ نے کیا سیکھا؟ موزوں پر مسح، پٹی پر مسح. اگر کوئی آدمی بیمار ہے، معذور ہے، اس کا وضو ٹھہرتا نہیں ہے تو معذور کے کیا احکام ہیں. اور کیا سیکھا آپ نے؟ تیمم سیکھا، تیمم کن چیزوں سے صحیح ہے، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے. اور کیا سیکھا ہے؟ نماز میں الحمدللہ آپ نے یہ سیکھا کہ کن غلطیوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اعادہ کرنا پڑتا ہے، کن غلطیوں سے ٹوٹتی نہیں ہے، صرف سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جن سے نہ ٹوٹتی ہے نہ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. یہ سیکھ لیا. اور بھی کچھ سیکھا. پھر نماز کے فرائض سیکھے، نماز کی واجبات آپ نے سیکھے. آج انشاءاللہ ہم عبادت کا دوسرا زکوٰۃ کو لے لیتے. ہمارے یہاں الحمدللہ شعبان میں جگہ جگہ پورے کراچی میں بلکہ پورے ملک میں الحمدللہ یہ زکوٰۃ کی کلاسیں کرواتے ہیں. وہ تقریباً 3 نشستیں ہوتی ہیں. 3 نشستیں ہوتی ہیں 2 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی. اور وہ ہماری اس میں یہاں ریکارڈ موجود بھی ہیں کلاسیں، زکوٰۃ کی کلاس. وہ تو میں آپ کو یہاں نہیں کرا سکتا، لیکن ایک مسلمان کو زکوٰۃ کے متعلق بنیادی باتیں پتہ ہونی چاہیے، وہ میں بتا دیتا ہوں. سنیے. سب سے پہلے تو زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھیے. زکوٰۃ توحید اور رسالت کے بعد اسلام کا تیسرا رکن ہے. اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ. قرآن کریم میں 70، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 70 سے زائد مقام پر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ کو اللہ نے اکٹھا بیان کیا، جس سے پتہ چلا کہ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت بھی اتنی ہی ہے جتنی اہمیت کس کی ہے؟ نماز کی. پھر زکوٰۃ کا جو حکم ہے صرف اس شریعت میں نہیں ہے، پچھلی شریعتوں کے اندر بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، پچھلی شریعتوں کے اندر. پھر چوتھی بات یہ ہے، اسلام میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مکی زندگی کے اندر نہیں تھیں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے، جب حکم آئے. لیکن زکوٰۃ کا حکم مدینہ منورہ سے پہلے مکہ میں ہی آ چکا، یعنی اسلام کے بھی شروع کے دور کے احکام میں سے. پھر ایک بات یہ ہے، زکوٰۃ کے حکم میں بے شمار معاشرتی، اخلاقی، روحانی فائدے ہیں. اللہ کا کوئی حکم بے فائدہ نہیں. زکوٰۃ میں کیا فائدہ ہے؟ مثلا ایک فائدہ یہ ہے، زکوٰۃ معاشرتی خرابیوں، امیر غریب کی طبقاتی لڑائی
سماجی اونچ نیچ کا علاج ہے. زکوٰۃ سے اتنا تو نہیں بیٹا، کتاب اوپر رکھ. زکوٰۃ سے ایسا تو نہیں ہوتا کہ غریب اتنا امیر ہو جائے کہ وہ مالدار کے برابر ہو جائے، لیکن الحمدللہ اتنا ہو جاتا ہے کہ غریب کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی. اور جب امیر غریب کو زکوٰۃ دیتا ہے تو غریب یہ سمجھتا ہے کہ یہ امیر میرا خیر خواہ ہے. تو وہ جو امیر اور غریب کی آج ہماری دنیا کے اندر ایک لڑائی ہو رہی ہے، اور وہ طبقاتی جنگ اللہ کے اس حکم کی برکت سے وہ اونچ نیچ اور وہ جنگ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دولت، اللہ پاک نے دولت کی گردش اللہ کو مطلوب ہے کہ دولت ایک ہاتھ میں نہیں سمٹ جائے، چند مخصوص لوگوں میں دولت تقسیم ہوتی رہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اسلام میں کمانے کے اتنے احکام نہیں ہیں جتنے خرچ کرنے کے. خرچ کرو، انفقو 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 انفقو. کہیں اب آپ دیکھیں انسان مرتا ہے، ایک آدمی کی دولت ہوتی ہے وارثوں میں تقسیم ہو گئی تو کتنے ہاتھوں تک پہنچی؟ پھر جگہ جگہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دولت کو تقسیم کیا ہے کہ وہ سب تک پہنچے، سب فائدہ اٹھائیں. دولت کبھی زکوٰۃ کے احکام دے کر، کبھی اور صدقات کے احکام دے کر، اور میں نے جیسے آپ سے عرض کیا میراث کے احکام دے کر. تو زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ مسلمان دیتے رہیں گے تو وہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹے گی نہیں. اور دولت، زکوٰۃ مال و دولت کی کمی بیشی کی وجہ سے پیدا ہونے والی اخلاقی خرابیوں کا بھی علاج. بہت سی اخلاقی خرابیاں مال کی، جیسے آج آپ نے صبح بیان سنا، انہوں نے کہا لوگ چوری نہیں کرتے، ہم ان کو چور بنا دیتے. تو چوری اخلاقی خرابی ہے. تو یہ کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ جب ایک انسان کی بنیادی ضرورت نہیں پوری ہوئی، اس کے اندر یہ اخلاقی خرابی. کتنے لوگ زنا کی طرف چلے گئے، اس کو پیشہ بنا لیا. کیوں بنا لیا؟ کہ ان کو مالی ضرورت ان کی. تو مال کی کمی بیشی سے مال کی کمی بیشی سے اخلاقی جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ نے زکوٰۃ میں اس کا علاج رکھا. مال جب بہت بڑھ جائے تو بھی انسان کو عیاشی سوچتی ہے، جب مال بہت آ جائے تو پھر انسان کو عیاش. لیکن جو انسان مال کو خرچ کرنے والا ہوگا تو اس کے اندر یہ خرابی نہیں ہوگی. پھر زکوٰۃ کے اندر جو لوگ زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اخلاقی خوبیاں رکھی ہیں. مثلا انسان جب اپنی محنت کی کمائی ہوگی لیکن پھر وہ لاکھوں روپے ہو تو زکوٰۃ بھی اس کی ایسی نکلے گی، تو اس کے اندر لوگوں کی مدد کا ایک جذبہ پیدا ہو. جو زکوٰۃ نکالتا رہے گا، خرچ کرتا رہے گا، تو اس کے اندر لوگوں کی اعانت، مدد کا جذبہ ہوگا. پھر زکوٰۃ کے اندر اللہ پاک کہتے ہیں کہ انسان کو مال کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. تو زکوٰۃ یہ جو اتنی بڑی بیماری ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے مال کی محبت، تو زکوٰۃ اس کا بھی علاج ہے. جب انسان خرچ کرتا رہے گا تو اس کے دل میں مال کی محبت کم ہوتی رہے گی. اور زکوٰۃ کا نظام مسلمانوں کو ہر قسم کی فکر سے بے نیاز کر دیتا ہے. زکوٰۃ کے ذریعے مال محفوظ ہو جاتا ہے، بابرکت ہو جاتا ہے. جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے تو وہ مال دوسرے مال کو بھی لے ڈوبتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے تو پھر بقیہ مال محفوظ ہو جاتا ہے. اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی. تو میں نے آپ کو بتایا زکوٰۃ اللہ کا بڑا حکم ہے. ایک بات، اس کی 3-4 باتیں بتائیں. پھر دوسری بات میں نے بتائی زکوٰۃ میں بہت خوبیاں ہیں. تیسری بات، زکوٰۃ نہ دینے کا بڑا نقصان ہے. جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے، قرآن کے اندر آتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم. یہی سونا، چاندی، پیسہ جس کی زکوٰۃ نہیں دی، اس کو آگ میں جلایا جائے گا. پھر اس شخص کے چہرے پر، اس کے پہلوؤں کے اوپر اس کو داغا جائے گا کہ تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ کیوں نہیں دی. اور قرآن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال قیامت میں اور قبر میں زہریلا سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور پھر وہ مال اس کو ڈسے گا، کاٹے گا، اور پھر کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں. اچھا، اور جیسے آپ لوگوں کے پاس اونٹ ہوتے تھے اس زمانے میں،
اور ابھی بھی ہوتے ہیں، گائے بیل تو اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی تھی. تو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم زکوٰۃ دو ورنہ کل قیامت میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میدان حشر میں الٹا لٹا دیا جائے گا، اور اگر تمہارے پاس 100 اونٹ تھے تو وہ اتنے تگڑے اتنے موٹے ہوں گے جتنے دنیا میں تھے. پھر وہ آئیں گے اور قطار اور لائن ہوگی، اور لائن لگا کر وہ اونٹ اس آدمی کے اوپر چڑھیں گے، اس کو کاٹیں گے، اور جب یہ پہلا اونٹ کی قطار ختم ہو جائے گی اور آخری اونٹ کی ختم ہوگی تو پہلا گھوم کے پھر اس کے اوپر چڑھے، اور اس طریقے سے میدان حشر میں عذاب ہو. کسی نے گائے کی زکوٰۃ نہیں دی تو ایسے گائے آئے گی، بکروں کی زکوٰۃ نہیں دی، ان کے سینگ ہوں گے، وہ سینگوں سے اس کو مار رہے ہیں. تو بھائیوں اس کی بھی فکر کرنی ہے، یہ بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ بھی آسان کر دے، اور ہمیں فکر ہونی چاہیے. لوگ نہ، میں نے آپ کو بتایا ابھی ہم نے جگہ جگہ زکوٰۃ کی کلاسیں لی، اچھے خاصے دیندار جو سالوں سے زکوٰۃ دے رہے ہیں یوں سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ان کی زکوٰۃ ہی پوری ادا نہیں ہو رہی. نہ سیکھنے کا یہ نقصان ہوتا ہے. آدمی سیکھے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اچھا، جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال دوسرے مال کو برباد کر دیتا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں کہیں. زکوٰۃ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، تاکیدی حکم ہے. زکوٰۃ کے اتنے سارے فائدے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کے اتنے سارے. اب تھوڑے سے احکام سن لیجئے. زکوٰۃ کس شخص پہ فرض ہے؟ عاقل پر، بالغ پر، مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے. اچھا، کس مال پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ میں نے ایک کتاب لکھی ہے پوری زکوٰۃ کے اوپر، کس مال پہ زکوٰۃ. اب وہ میں پورا تو نہیں نقل کر سکتا، میں نے اس کا بالکل خلاصہ یہاں نقل کر دیا. اب آپ سمجھیے کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. عجیب عجیب لوگ جو ہے بعض اوقات فرض نہیں ہوتی وہ نکال رہے ہوتے ہیں. جب ہم نے یہاں ایک مرتبہ کلاس لی تو ایک صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے میں تو آج تک اپنی بیوی کے جہیز کی بھی زکوٰۃ دیتا تھا. آپ بھی دیتے؟ وہ وقار صاحب بھی دیتے تھے. اب دیکھو بھائی، زکوٰۃ کو سمجھو. انشاءاللہ یہ جو بات بتا رہا ہوں اس کے بعد کبھی آپ کو شبہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے 6 چیزیں انہیں، 6 باتیں. پہلی بات، اموال زکوٰۃ میں سے ہو. بولیے میرے ساتھ، زکوٰۃ اس مال پر فرض ہوگی جو اموال زکوٰۃ میں سے ہو. یعنی زکوٰۃ کا چند مخصوص مال ہیں، اگر یہ ان میں سے ہوا تو زکوٰۃ فرض ہو. اب اموال زکوٰۃ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. آپ میرے ساتھ بولیے، مال تجارت، سونا، چاندی، نقدی اور مویشی. وہ ابھی چھوڑ دیں، ہماری شہری زندگی میں اس کا تعلق نہیں ہے. جانور وغیرہ اگر اس کو چھوڑ دیں، بس آپ یہ سمجھیں یہ مال تجارت ہے. اس کے علاوہ کسی مال پہ زکوٰۃ نہیں. دوبارہ بولیے، مال تجارت، سونا، چاندی، نقدی، بس ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی. اب تھوڑی سی بات سمجھ لیں، مال تجارت کیا ہوتا ہے. میں ابھی مسئلے نہیں. مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ مال تجارت کیا چیز ہوتی ہے؟ مال تجارت جب خریدتے ہیں آپ کوئی چیز تو خریدتے وقت آپ کی یہ نیت ہو کہ میں اس کو آگے فروخت کروں گا، تو وہ آپ کا تجارت کا مال ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اب وہ جو بھی ہو، میں اس کی ایک بات کہتا ہوں کہ سوئی سے لے کے جہاز تک کوئی بھی چیز ہو آپ کے پاس، کپڑا ہو، پنکھا ہو، لوہا ہو، لکڑ ہو، حتیٰ کہ کچرا ہو، اگر آپ نے کسی چیز کو خریدا ہے اس نیت سے کہ میں اس کو آگے بیچوں گا تو وہ ہوتا ہے مال تجارت. ایک بات. سونا کیا ہوتا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے. چاندی کیا ہوتی ہے وہ سب آپ کو پتا ہے. نقدی کیا ہوتی ہے سب کو پتا ہے. نقدی کے اندر ساری چیزیں آ گئی، پیسہ ہے، ڈالر ہے، اور جس شکل کے اندر بھی ہو. اب یہ 4 چیزیں جس کو سمجھ میں آ گئی اس کو انشاءاللہ کبھی مسئلہ نہیں ہوگا اس بات کو سمجھنے میں کہ مجھ کو زکوٰۃ ہے نہیں. میں ایک سوال کروں گا، اب آپ جواب دیجیے گا. ایک آدمی ہے اور اس کے گھر میں، وقار آپ سے ہی کرتا ہوں سوال،
اچھا آپ کے گھر میں 10 گاڑیاں ہیں، کہنے کو کیا ہے، آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں؟ 10 گاڑیاں ہیں. ان 10 گاڑیوں کی قیمت پر زکات دیں گے آپ؟ اب دیکھو ایک ہی منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ کیا کریں، جس چیز کے متعلق آپ کو یہ سوال پیدا ہو جائے کہ اس پہ زکات ہے یا نہیں ہے، اب آپ کو ان 4 چیزوں کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں تو وہ کیا مال تجارت ہے؟ آپ نے گاڑیاں اس لیے خریدی تھی کہ میں اس کو بیچوں، فرض کر لیتے ہیں آپ نے اس لیے نہیں خریدی، شوقیہ خریدی. فرض کر لیتے ہیں آپ نے گاڑی اس لیے خریدی، شوقیہ خریدی ہیں بس. اب 10 گاڑیاں ہیں آپ کے پاس، تو ان گاڑیوں کے اوپر زکات ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ نمبر 1 وہ مال تجارت ہے، نہیں ہے. نمبر 2 وہ سونا ہے، سونا تو نہیں ہے. وہ چاندی ہے، وہ نقدی ہے. بس ختم بات. ایک اور سوال کرتا ہوں، دیکھیں ابھی یہ زکوٰۃ کی کلاس نہیں ہو رہی، بہت لمبے مسائل ہو جائیں گے، یہ بعد میں کریے گا سوالات. ایک اور سوال کر لیں، یہ صرف میں سمجھانے کے لیے 2-4 مثالیں دے رہا ہوں. آپ کے پاس اپنا ایک گھر ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک فلیٹ ہے جو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کون جواب دے گا؟ آپ کے فلیٹ، بیٹا کتاب نیچے نہیں رکھتے، اس پہ اللہ کا نام ہوتا ہے نا. اچھا اب وہ جو فلیٹ ہے تو مثلاً وہ اس کی قیمت ہے 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے قیمت ہے. تو اس فلیٹ کی جو قیمت ہے اس کے اوپر آپ زکات دیں گے ہیں؟ بتائیں بھائی کیوں آپ ماشاءاللہ نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دینا. فلیٹ کے اوپر زکات دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ آسان سی بات، کیونکہ ان 4 چیزوں کے ساتھ میچ کریں. کیا فلیٹ اس لیے خریدا تھا کہ آگے بیچوں گا؟ تو فلیٹ مال تجارت نہیں ہے. تو فلیٹ سونا ہے، فلیٹ چاندی ہے، فلیٹ نقدی ہے. اب آ جائیے، فلیٹ کی جو کرایہ آپ کو ملتا ہے اس کرائے کے اوپر زکات ہے؟ اس کرائے پہ زکات ہے. ان 4 چیزوں میں سے کس میں آ گیا؟ نقدی میں آ گیا. سیکھنا ہے بھائی، اپنے دین کو سیکھنا ہے. اب یہ اتنی سی بڑی مسئلے ہیں اور 50 سال 60 سال کے نمازی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، جو زکاتیں دے رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلتا. اب آ جائے گھر کے چیزوں کی طرف. بڑی قیمتی قیمتی چیزیں گھر کے اندر پڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر زکات ہے. الماریاں ہیں، فریج ہے، گاڑیاں ہیں، قیمتی قیمتی موبائل ہیں، زکات ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ تجارت کا نہیں، وہ مال تجارت. ہاں جو چیز بھی آپ نے تجارت کی نیت سے خریدی ہوگی تو پھر اس کے اوپر کیا ہوگی؟ زکات ہوگی. اگلی بات، دوسری شرط، وہ مال بقدر نصاب ہو. کتنا ہو؟ نصاب کے بقدر ہو. کہ میں آگے نصاب آپ کو بتاؤں گا. تیسری شرط، اس مال پر، اچھا زکوٰۃ کے مسائل پڑھاتے ہوئے ہمیں سمجھ میں آیا اتنی لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، ہر مسئلہ لوگوں نے الٹا سمجھا. تیسری شرط، اس مال کے اوپر 1 قمری سال بھی گزرا ہو. کیا گزرا ہو؟ اس کو بھی نہیں سمجھتے لوگ. قمری سال کا مطلب کیا ہے؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 28 تاریخ. فرض کر لیجئے عید کس دن ہے؟ فرض کر لیجئے ایک شخص ہے آپ میں سے، اس کے پاس ابھی اتنا پیسہ نہیں ہے جو زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے. عید کے دن اتنی عیدی اس کو مل گئی، اتنی عیدی مل گئی کہ وہ کتنا بن گیا صاحب. اب اس کے اوپر فرض ہے عید کے دن جو چاند کی تاریخ ہوگی اس کو نوٹ کرے. اگلا جب عید کا وقت آئے گا تو پھر اپنے مال کا حساب کتاب کرے، جو چیزیں بھی اس کے پاس ہوں گی، اس کی جتنی پیسے بھی اس کے پاس ہوں گے اس کی زکات دیں. اب ایک بات، کیونکہ سال، اب لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں ہر مال پہ سال گزرنا ضروری ہے. ایسا نہیں. اب اس کی مثال میں آپ کو دوں، عید کے دن آپ کے پاس آ گئے 1 لاکھ روپے. آج کل 1 لاکھ پہ زکات ہو جاتی. فرض کر لیں عید کے دن آپ کے پاس 1 لاکھ آ گئے. 2 مہینے کے بعد آپ کے پاس 20,000 اور آ گئے. 3 مہینے کے بعد آپ کے پاس 30,000 اور آ گئے.
جب اگلا عید کا اگلی عید آنی تھی تو اس سے 2 دن پہلے آپ کے پاس 20,000 اور آ گئے. تو اب ہر مال پہ سال گزرا ہے؟ ہر مال پہ نہیں گزرا نا. کچھ پر تو صرف 2 دن گزرے، کچھ پر چند مہینے گزرے. تو بھائی ہر مال پہ سال گزرنا شرط نہیں ہوتا، نہ یہ ممکن ہے. بس وہ آپ نے ایک تاریخ نوٹ کی، اس کے بعد اگلی چاند کی اس تاریخ کو آپ حساب کتاب کریں گے اور سب مال کی آپ کیا کر دیں گے؟ زکات دے دیں گے. اگلی بات، مال خالص حرام کا نہ ہو. چوری کا مال ہے اس پہ زکات نہیں ہے، جس کا ہے اس کو دو. ڈاکے کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، سود کا مال ہے، جس کا ہے آپ اس کو دیں، اس کے اوپر زکات نہیں ہے. اللہ پاک مال قبول کرتے ہیں. آپ مال کے مالک بھی ہوں، آپ مال کے مالک بھی ہوں، اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو استعمال کی قدرت بھی ہو. مال تھا دریا میں گر گیا، مالک تو آپ ہی ہیں. مال تھا گم ہو گیا، مالک تو آپ ہیں، قبضہ نہیں ہے، اس کی بھی زکات نہیں. تو 6 باتیں یاد رکھیے. پہلی بات کیا کہی؟ 4 قسم کے مالوں میں سے ہو. کیا کہا؟ یا مال تجارت ہو، یا سونا ہو، چاندی ہو، نقدی. نمبر 2، اس مال پر بقدر نصاب ہو. نمبر 3، اس مال پر چاند کے حساب سے 1 سال گزرا ہو. لیکن ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. مال خالص حرام کا نہ ہو، آپ مال کے مالک بھی ہوں اور مال کے اوپر استعمال کرنے کی قدرت بھی ہو. اچھا چلیں آپ اس کو دہرائیں، پھر میں آپ کو مال کا نصاب بتا دوں. اس کو دہرائیں. 6 شرطیں ہیں تب زکات واجب ہوتی. کس مال پر زکات فرض ہوگی؟ آئیے دیکھیے، اب آپ نے ایک شرط یہ پڑھی، وہ نہیں کھلا، آپ نے ایک شرط یہ پڑھی کہ مال کتنا ہو. ادھر دیکھیں جی، ادھر دیکھیں. مال کتنا ہو؟ نصاب کے بقدر ہو. سونا ہو تو اس کی ایک مخصوص مقدار ہے، چاندی ہے تو اس کی ایک مخصوص مقدار ہے، نقدی ہے تو اس کی مخصوص مقدار ہے، اور مال تجارت ہے تو ایک مخصوص مقدار آپ کے پاس ہوگی تو زکات ہو. کتنی ہے جی؟ سونا ہو تو کتنا ہو؟ بہت غور سے سنیے گا میری بات، بلکہ آپ یوں بولیے صرف سونا ہو. کیا کہا؟ یہ بھی ایک زکات میں تو ہر مسئلہ لوگوں نے الٹا سمجھا ہوا. صرف سونا ہو، صرف سونا ہو، میں صرف کہہ رہا ہوں، تو کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولہ. اور صرف چاندی ہو 52.5 تولہ. اچھا صرف نقدی ہو، ایک انسان کے پاس کوئی سونا چاندی نہیں ہے، صرف پیسے ہیں، تو کتنے ہوں؟ تو اتنے پیسے ہوں آپ کے پاس جس نے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر. اور اگر آپ کے پاس مال تجارت ہو تو کتنا ہونا چاہیے؟ صرف مال تجارت ہو تو اتنا ہو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر. یہ سمجھ گئے میری بات؟ اچھا کوئی ہاتھ کھڑا کرے، میں اس سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جس نے کورس کیا ہوا ہے وہ نہ کرے، چلیں ان سے کر دیں. آپ کے پاس 6 تولہ سونا ہے. کیا کہا میں نے؟ 6 تولہ. لیکن آپ کے پاس روپے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، آپ کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے. آپ کے اوپر زکات ہے؟ نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں، زکات نہیں. نہیں ہے نا، یہی تو ہے. حالانکہ 6 تولہ سونا کی قیمت کتنی ہوگی؟ 52.5 تولہ سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن زکات نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کیونکہ ان کے پاس، اصل میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں، یہ اصول لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا. اصول یہ ہے کہ اگر صرف سونا اور صرف چاندی ہو تو اعتبار وزن کا ہوگا، قیمت کا نہیں. اور اگر مخلوط ہو، کچھ سونا کچھ چاندی ہو، تو وزن کا اعتبار نہیں ہوگا. اعتبار کس کا ہوگا؟ مثلا آپ کے پاس صرف سونا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کتنے کا ہے، ہم یہ دیکھیں گے وزن کتنا ہے. 1 تولہ ہو، 2 تولہ ہو، 3 تولہ ہو، 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو، 7 ہو،
لیکن جب تک 7.5 نہیں ہوگا ہم کہیں گے جب تک وزن 7.5 نہیں ہو جائے گا آپ کے. لیکن اگر آپ کے پاس خالی سونا نہیں ہے، ملا جلا ہے، کچھ سونا ہے اور کچھ روپے ہیں، تو اب اعتبار وزن کا یہ نہیں دیکھا جائے. اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، آپ کے پاس چند گرام سونا ہے، اتنا تھوڑا سا سونا ہے، ایک انگوٹھی ہے سونے کی، اور آپ کے پاس 1000 روپے ہیں. لیکن اس 1000 روپے کو اور سونے کی قیمت کو جب جوڑیں تو یہ بن جاتی ہے 52.5 تولہ کے بقدر. اب بتائیے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے. تو فرق کیا ہوا کہ جب صرف سونا تھا، خالص صرف سونا ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو اعتبار وزن کا ہوگا، اور اگر سونے کے ساتھ کچھ پیسے ہوں یا کچھ نقدی ہو یا کچھ مال تجارت ہو تو کس کا اعتبار ہوگا؟ قیمت. دونوں کو ملا کے قیمت دیکھی جائے گی کہ وہ 52.5 تولہ کے بقدر ہے یا نہیں. حج بھی سیکھ لیجئے، مختصر اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دے، دوبارہ رونقیں بحال کر دے، اللہ پاک جو ہے آسانی کر دے پوری امت کے ساتھ. حرمین کی کیسا ہوتا تھا ماشاءاللہ، ہماری یہاں اس مسجد میں ہر مہینے کی پہلی اتوار کو عمرہ سکھایا جاتا تھا اور لوگ آتے تھے، عمرہ کرنے جاتے تھے. اللہ ہمیں سمجھ دے دے کہ بھائی وہی بات ہے، تقدیر کا یقین ہو، بیماریاں بھی اللہ دیتے ہیں، شفا بھی اللہ دیتے ہیں. اللہ کے گھر میں شفا نہیں ہوگی تو اور کہاں ہو؟ اس کے گھر سے آپ کو رحمتیں نہیں ملیں گی تو کہاں ملیں؟ عجیب الٹا معاملہ چل رہا ہے. اچھا اب دیکھیے، حج کرنے والا اللہ کا مہمان قیامت کے روز اپنے رشتہ داروں میں سے 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے. جو بار بار حج کرتا ہے اللہ پاک اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں. حج کے فرائض: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، اور اتنے پیسے ہونا کہ آپ حج کے لیے جا سکیں، واپس آ سکیں. استطاعت. حج کس کے اوپر فرض ہے بتائیے؟ مسلمان، عاقل، بالغ، اور جس کے پاس اتنے پیسے ہوں آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکے. مسلمان کو تھوڑی سی یہ باتیں بھی پتہ ہونے چاہیے. عمرہ کس چیز کا نام ہے؟ اچھا، کس نے عمرہ کیا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر، ذرا سا اونچا ہاتھ کھڑا کر. اچھا، بہت ساروں نے نہیں بھی کیا ہوا. اب سمجھ لیجیے، دو مخصوص جگہوں پر 4 مخصوص کام کرنا عمرہ ہے. کیا کام ہے نا؟ 2 جگہوں پر 4 کام کرنے سے عمرہ ہو جاتا ہے. 2 جگہ کون سی ہیں؟ ایک بیت اللہ اور صفا مروہ. 4 کام کیا ہیں؟ بولیے میرے ساتھ: احرام، طواف، سعی، حلق یا قصر. حلق مانے گنجا ہو جانا، قصر مانے بال چھوٹا کرنا. دوبارہ بولیے میرے ساتھ، عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ 2 جگہ جائیں گے آپ اور 4 کام کریں گے، عمرہ ہو گیا. دیکھیں میں نے اتنی آرام سے آپ کو سمجھایا. 2 جگہ کون سی ہیں؟ ایک حرم یعنی بیت اللہ، اور دوسری صفا مروہ. اور 4 کام کیا کرنے ہیں؟ احرام، طواف، سعی اور حلق یا قصر. اب آپ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ گھر سے. احرام گھر سے باندھا آپ نے اور آپ چلے گئے بیت اللہ میں. جا کے آپ کیا کریں گے؟ طواف کریں گے. تو احرام آ گیا، طواف آ گیا. طواف کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ وہاں صفا مروہ ایک جگہ ہے، وہاں چلے جائیں گے اور وہاں دوڑ لگائیں گے، 7 چکر لگائیں گے. اس کو کہتے ہیں سعی. صحیح کر لیں گے. صحیح کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بال اتار دیں گے. ہو گیا عمرہ. اس کو دہرائیے آپ. عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ دوہرا لیں. عمرہ کس کے، بلکہ ایسا، ہاں چلیں دوہرا لیں. 5 مخصوص جگہوں پر 5 مخصوص دنوں میں 7 مخصوص کام کرنا. کیا کام ہے نا؟ 5 جگہ 5 دن 7 کام. 5 جگہ 5 دن 5 جگہ کون سی ہیں؟ پہلی جگہ 2 تو وہی نکال لیں. ابھی آپ نے کیا کہی؟ بیت اللہ، صفا مروہ، منا، مزدلفہ، عرفات. منا، مزدلفہ، یہ 5 جگہ. حج کہاں ہوتا ہے؟ 5 جگہوں پر ہوتا ہے. بیت اللہ میں کچھ کام کرنے ہوں گے،
کچھ کام صفا مروہ پہ کرنے ہوں گے، اور کچھ منا میں، کچھ مزدلفہ میں، کچھ عرفات میں. بولیے میرے ساتھ، 5 جگہوں پر 5 دنوں میں 7 کام کرنا، یہ حج ہے. 5 جگہ کون سی ہیں؟ بیت اللہ، صفا مروہ، منا، مزدلفہ، عرفات. ہو گیا. 5 دن کون سے ہیں؟ 7 ذی الحجہ یا 8 ذی الحجہ؟ 8 ذی الحجہ. ذو الحجہ کی 8 تاریخ عید سے کتنے دن پہلے؟ صحیح ہے، 2 دن پہلے. عید 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، بقرعید. 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 5 دن ہیں. یہ حج کے 5 دن ہیں. کام کیا کرنے ہیں؟ 7. کیا کام کرنے؟ اچھا، 7 میں سے عمرے والے کتنے تھے کام؟ وہ 4 تو یہاں داخل کر لیں. حج میں بھی احرام ہوگا، حج میں بھی طواف ہوگا، حج میں بھی سعی ہوگی، حج میں بھی حلق ہوگا. کتنے بچے؟ کتنے بچے؟ 3 بچے. وہ ہے وقوف، رمی، قربانی. بولیے، وقوف، رمی، قربانی. وقوف، رمی، قربانی. ہو گیا حج. آپ حاجی بن گئے، مبارک. زمزم اور بول رہا ہے. اچھا بولیے دوبارہ، حج کس کو کہتے ہیں؟ 5 جگہوں پر 5 دنوں میں 7 کام کرنا. دیکھیں دین کتنا آسان ہے. میں سچ بتاؤں آپ کو، مسلمان حج کر لیتا ہے لاکھوں روپے لگا کے، اس کو حج کرنا نہیں آتا. کچھ نہیں پتا ہوتا، کیا اس کو لبیک ہی نہیں پڑھنا آتا، صحیح احرام کے مسائل نہیں پتا ہو. اتنا آسان ہے دین. آپ 5 جگہوں پر 5 دنوں میں 7 کام کرنا. 5 جگہ کون سی ہیں؟ بولیے. بیت اللہ، صفا مروہ، منا، عرفہ اور مزدلفہ. منا، مزدلفہ، عرفہ، یوں کر لیں. یہ 5 جگہ ہو گئی. اور 5 دن کون سے ہیں؟ 8 سے لے کے 12. 7 کام کون سے ہیں؟ احرام، طواف، سعی اور وقوف، رمی، قربانی. وقوف، رمی، قربانی. دہرائیں گے اس کو؟ دوہرا لیں اس کو. آ جائیں جی. اچھا جی، ہو گیا جی. آئیے 5 جگہ حج کی، 5 جگہ 5 دن سمجھ میں آ گئے. 5 کام. احرام. احرام کس کو کہتے ہیں؟ آپ یہاں پر وہ جو چادریں پہنتے ہیں، چادروں کا نام احرام نہیں ہے. ورنہ تو آپ اگر واش روم میں جائیں گے چادریں اتاریں گے تو احرام اتر جائے گا. احرام اس کا نام نہیں ہے. وہ احرام کی چادریں ہیں. احرام نیت کا نام ہے، تلبیہ کا نام ہے. آپ نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں حج کی، اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. نیت کرنے کے بعد جب آپ نے یہ پڑھا، اب آپ کا احرام بن گیا. کچھ چیزیں آپ کے لیے منع ہو گئیں، کچھ چیزیں آپ کے لیے اگر آپ کریں گے آپ کو پھر جو ہے دم دینا پڑے گا. بہرحال یہ احرام ہو گیا. طواف کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے. آپ جائیں گے یہاں سے بیت اللہ، کتنے چکر لگائیں گے؟ 7 چکر. وہ طواف ہو گیا. طواف کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ سعی کرنے کے لیے. آپ جو ہے وہاں سعی کی جگہ ہوتی ہے. آپ جائیں گے 1 چکر، واپس آئیں گے 2 چکر، پھر جائیں گے 3 چکر، پھر جائیں گے 4 چکر. 5، 6 اور 7، یہ پورا ہو گیا. یہ 7 چکر ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آدمی مینا چلا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ ہم نے کہا حج کتنی جگہ پہ ہوتا ہے؟ 5 جگہوں پر. تو بیت اللہ میں یہ 2 کام ہو گئے، اور اب مینا چلا جاتا ہے. مینا. اور پھر اس کے بعد انسان چلا جاتا ہے عرفات. کہاں چلا جاتا ہے؟ عرفات. وقوف. وقوف مانے ٹھہرنا. حج کے 7 کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ وقوف. تو وقوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا. بس وہاں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، وہاں خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے آپ کو عبادتیں کرنی ہوتی ہیں اور دعائیں کرنی ہوتی ہیں، اور لوگ رو رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ وقوف ہو گیا. اس کے بعد عرفات سے عرفات ایک میدان ہے، وہاں سے آپ چلے جاتے ہیں مزدلفہ. وہاں بھی کیا کرنا ہے؟ وقوف.
مزدلفہ میں بھی کیا کرنا ہے؟ وقوف. رات کو آپ گئے اور فجر کے بعد وقوف شروع ہوتا ہے. وہاں پہ بھی بس کچھ بھی نہیں کرنا، بس دعائیں کرنی ہیں، عبادتیں کرنی ہیں. اس کے بعد آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ دوبارہ آتے ہیں مینا. اور جیسے یہ پلر ہے نا، اس طریقے سے 3 پلر ہیں، ان پلروں کے اوپر کنکریاں مارتے ہیں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری تھی شیطان کو. وہ پلر شیطان نہیں ہے، وہ پلر شیطان نہیں ہے بھائی، سمجھ گئے؟ وہ تو پلر اچھا وہاں پر آپ کنکری مارتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رمی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بس رمی کر لی اب آپ نے. اب آپ جس طریقے سے قربانی کرتے ہیں، قربانی کر لی، اس کے بعد آپ حلق کرا دیتے ہیں، حج ہو گیا. سمجھ آ گیا؟ آگے سمجھ. اچھا اب ایک چھوٹی سی بات اور سمجھ لیجئے، حج کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ حج کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا ہوتا ہے. حج افراد، حج قران، حج تمتع. بولیے. حج افراد، حج تمتع، حج قران. آگے سے کیا مطلب؟ افراد کیا ہوتا ہے؟ آسان سا میں آپ کو بتاؤں. آپ نے اپنے گھر سے صرف حج کا احرام باندھا ہے کہ میں حج کروں گا، بس حج کروں گا، تو اس کو کہیں گے حج افراد. اور اگر آپ نے اپنے گھر سے صرف عمرے کا احرام باندھ کے نکلے ہیں حج کے دنوں میں، آپ کون سا احرام باندھ کے گئے؟ عمرے کا. ابھی میں جا کے پہلے میں عمرہ کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر دونوں احرام باندھے اکٹھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چادریں 2 پہنی ہیں، مطلب یہ ہے کہ نیتیں 2 کی ہیں کہ میں جاؤں گا پہلے، میں جو ہے وہ کیا نام ہے، عمرہ بھی کروں گا اور میں حج بھی کروں گا اسی ایک احرام کے ساتھ. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج قران. بولیے میرے ساتھ. اگر صرف حج کا احرام باندھ کے گئے گھر سے تو کون سا ہوگا؟ افراد. اور اگر عمرے کا باندھ کے گئے تو کیا ہوگا؟ اور دونوں کا باندھا ہے تو فرق کیا ہے؟ 2 مشکل ہیں، ایک آسان ہے. کون سا مشکل ہے؟ افراد مشکل ہے. افراد کا مطلب یہ ہے اگر آپ 10 دن پہلے یہاں سے گئے ہیں تو 10 دن تک آپ وہ چادریں پہنے رہیں گے، اور جو چیزیں حج میں منع ہیں، خوشبو لگانا اور جو ہے وہ چہرہ ڈھانپنا، جو چیزیں منع ہیں وہ پابندیاں آپ کی لمبی ہو جائیں گی. وہ جو حج کے دنوں میں سارے کام کرنے کے بعد پھر جب حلق کرائیں گے، جب یہ مشکل ہے. اچھا دوسرا قران، وہ بھی مشکل ہے. اس میں بھی یہی ہوتا ہے، جب آپ نے احرام باندھا، آپ گئے، آپ نے جا کے طواف کیا، لیکن آپ کا احرام کھلے گا نہیں، بندہ رہے گا. پھر حج کے دن آئیں گے، پھر حج کے سارے وہی 7 کام کرنے کے بعد پھر جا کے آپ کا احرام کھلے گا. یہ بھی مشکل ہے. تیسرا حج لوگ کرتے ہیں آسان والا، وہ ہے حج تمتع. یہاں سے باندھا احرام عمرے کا، گئے، میں نے بتا دیا آپ کو عمرہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 4. احرام باندھا، طواف کیا، سعی کی، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے سر منڈا دیا، عام کپڑوں میں آ گئے. پھر حج کے دنوں میں وہ دوبارہ احرام باندھتے ہیں حج کا. تو یہ آسان ہے. اب سمجھ گئے؟ 3 قسمیں سمجھ گئے آپ لوگ. تو آپ عمرہ سمجھ گئے اتنی سی دیر میں، حج سمجھ گئے، حج کی 3 قسمیں سمجھ گئے. اس میں سے افضل حج، زیادہ ثواب والا کون سا ہے؟ قران. بولیے. اس میں سے زیادہ ثواب والا کون سا ہے؟ قران. قران میں ثواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا؟ قران والا حج کیا تھا. اس میں مشقت زیادہ ہے، زیادہ دنوں تک پابندی کرنی پڑتی ہے، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے. اب یہ دہرا لیجیے آپ، حج کی قسمیں کتنی ہیں، فرق کیا ہے، ثواب کس کا زیادہ ہے، نام ان کے کیا ہیں، دہرا لیجیے. آ جائیں. دیکھیے جی الحمدللہ یہ عبادات کا حصہ مکمل ہو گیا. آج آپ نے عبادات میں نماز، طہارت، سارے احکام سیکھے. آپ نے طہارت کے احکام سیکھے، آپ نے نماز کے احکام سیکھے، زکوٰۃ کے سیکھے، حج کے سیکھے. یہ مسلمان کی عبادتیں ہیں. یہ مسلمان کی کیا ہے؟ عبادت کا دین پورا آ گیا. معاملات میں آج ہم سیکھیں گے. معاملات میں دیکھیے، جس وقت آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا کما رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کسی کو کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں
تو جو خرید رہا ہے آپ سے کسٹمر، اس کے کچھ حق ہیں. دیکھیں آج آپ نے سنا نا صبح بیان، کتنی اہم باتیں انہوں نے بتا. جس کو آپ فروخت کر رہے ہیں اس کے بھی حق ہیں، جس سے آپ خرید رہے ہیں اس کے بھی حق ہیں، جو لوگ آپ کے ماتحت کام کر رہے ہیں ان کے بھی حق ہیں، جو آپ کے جن کے ماتحت آپ ملازمت کر رہے ہیں ان کے بھی بہت سارے حق ہیں. اور جس مارکیٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے جو پڑوس میں کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں، ان کا بھی حق ہے. پھر جس شہر میں آپ کر رہے ہیں تو بھائی میں یہاں تو آپ کو نہیں بتا سکتا، ہم نے یہاں الحمدللہ کلاسیں لی ہیں، وہ بھی ہماری یہاں موجود ہیں، اور حقوق کی کلاسیں ہم نے لی. تو آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ تو آپ نے موٹے موٹا دین سیکھا ہے، اب آپ کمائی کے اندر نکلیں تو کمانے سے پہلے آپ وہ علم ضرور سیکھیے گا. آپ کو اخلاقیات پتہ چلیں گے، آپ کو اللہ کی پسند ناپسند پتہ چلے گی. یہاں میں صرف گنوا دیتا ہوں. کسٹمر کے حق کیا ہیں؟ مال فروخت کرنے میں اس کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرنا. مال فروخت کرتے وقت اگر آپ کے مال میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے تو اس کو چھپانا نہیں. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا. بس مجبور ہے اس وہ آدمی، ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے گھر میں کسی کا، وہ مجبور ہے اپنی موٹر سائیکل بیچ رہا ہے، آپ کو اس کی مجبوری پتہ چل گئی، اب آپ کہہ رہے ہیں بس میں تو اونے پونے خریدوں گا. کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں. نمبر 4، ایسا مال فروخت نہیں کرنا جس میں خریدار کا ایمانی جسمانی ضرر ہو. کتنی فحش چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر اپنی کمائی کر رہا ہے، لوگوں کا ایمان چھین رہا ہے. فحش لباس، فحش چیزیں، ایسی چیزیں جس سے انسان کی صحت چلی جائے، گٹکا ہے اور نشے آور چیزیں، اس کے اوپر کاروبار چل رہا ہے. مسلمان کا کام نہیں ہے کوئی ایسی چیزیں فروخت کرے جس سے کسی کا ایمان چلا جائے یا کسی کی جان کو نقصان پہنچے. پھر 5واں حق یہ ہے کسی کا سودا خراب نہیں کرنا. 2 آدمیوں کی ڈیلنگ چل رہی ہے، آپ بیچ میں کود پڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس سے مت خریدو، اس کو کہتے ہیں اس کو مت بیچو، مجھے بیچ دو. یہ مسلمان کا کام نہیں. نمبر 6، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ ذخیرہ. بس پتہ چل جائے کہ مسلمان کو دوا کی ضرورت ہے، اس والی دوا کی ضرورت ہے تو وہ دوا اسٹاک ہونا شروع ہو گئی. مسلمان کو اس چیز کی ضرورت ہے تو یہ چیز اسٹاک شروع. یہ مسلمان کی تجارت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کتنے حق ہو گئے؟ 6 حق ہو گئے. غلط بیانی نہیں کرنا، عیب نہیں چھپانا، مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا، ایسی چیزیں نہیں فروخت کرنا جس سے ایمانی جسمانی ضرر ہو، کسی کی ڈیلنگ خراب نہیں کرنا، اور ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا. گاہک کے حق، فروخت کرنے اس میں بھی وہی ہے، فروخت کرنے والے کے سودے میں مداخلت نہیں کرنا. فروخت کرنے والے کے حق ہیں اس کے سودے میں مداخلت نہیں کرنا. یار تم اس سے مت خریدو، میں سستی بیچ دوں گا تم کو، تم مجھ سے خریدو، تو ایسا نہیں کرنا. فروخت کرنے والے کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا، اور اس میں بھی وہی غلط بیانی نہ کرنا. اہل شہر کے حق، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا. اور شہریوں کو حاجت ہے آپ کا سارا مال باہر جا رہا ہے، ضرورت آپ کے مسلمانوں کو ہے اور آپ کا مال سارا باہر جا رہا ہے، ایسا بھی نہ ہو. اور تاجر برادری باہمی گٹھ جوڑ کر کے قیمتوں کو اپنی کنٹرول میں لے لیتی ہے اور پھر مسلمانوں کو تنگ کرتی ہے، ایسا بھی نہیں کرنا. مالکان کے حقوق، یہ جو میں ایک لاکھ بتا رہا ہوں نا، اس میں ایک پہ ہم نے پتہ نہیں کئی گھنٹوں کی کلاسیں لی ہیں، آپ صرف یہ نام ہی سنیں. مالکان کے حقوق، آپ جن کی یہاں ملازمت کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ خیانت نہ کریں، اور آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، آپ ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں. بس 3 کام کر لیں، 3 کام کر لیں. آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ ادارے میں ملازمت کر رہے ہیں آپ خیانت نہ کریں، خیر خواہی کریں، اور آپ ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں. ملازمین کے حقوق، ملازمین سے ان کی طاقت، ہمت، قوت سے زیادہ کام نہیں لینا، ان کو ساتھ ظلم، زیادتی، توہین، تحقیر، ان کو ذلیل نہیں کرنا. اور آج جیسے آپ نے بیان میں سنا، ان کو بر وقت پوری اجرت دینا، ان کی تنخواہ دینا، پوری دینا اور وقت پہ دینا. اور اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی معاہدے کیے ہیں تو ان معاہدوں کو پورا کرنا. پارٹنر، اگر آپ کا کوئی شریک ہے، پارٹنر ہے، اس کا بھی حق ہے اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرنا. اور کاروباری پڑوسی، آپ کے ساتھ آپ جیسا کام کوئی کر رہا ہے اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنا. اور
جس وقت آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کسی بیوی کے شوہر بھی ہوتے ہیں، بچوں کے باپ بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی حق ہے. بڑا حق یہی ہے کہ وقت دینا اور ان کی ضروریات کا خیال کرنا، ان کو وقت دینا. اتنا کاروبار میں نہیں مشغول ہو جانا. اب یہ دہرا لیں آپ، کسٹمر کے حق، فروخت کرنے والے کے حق، اہل شہر کے حق، مالکان کے حق، ملازمین کے، پارٹنر کے، کاروبار کو دہرا لیں. اخلاق میں آپ نے یہ حقوق پڑھ لیے. اخلاق، اب تک آپ نے اخلاق میں کیا سیکھا؟ اخلاق کی ہمارے اسلام میں اہمیت کیا ہے، اخلاق کی حقیقت کیا ہے. اس کے بعد کیا سیکھا تھا؟ اخلاق، بنیادی اخلاق کیا ہیں. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، لیکن وہ بنیادی کیا ہیں؟ اگر میں ان کو اپنا لوں تو سارے اخلاق سنور جائیں. 3. پھر 4 آپ نے یہ سیکھا اخلاق کے درجات کیا ہیں، یہی سیکھا تھا. اور اس کے بعد کیا سیکھا تھا؟ کل کیا پچھلی نشست میں کیا تھا؟ اخلاق کیا ہیں، اچھے اخلاق کیا ہیں. 5 اچھے اخلاق کی ایک مختصر سی فہرست. نمبر 6 برے اخلاق. آج ایک آپ کو 1,00,000 روپے کی بات بتا رہا ہوں، آپ فارغ ہونے کے بعد نا 1,00,000 روپے مجھے دے دیے گا، ٹھیک ہے؟ اخلاق پیدا کیسے ہوتے؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے 4 باتیں لکھی، بڑی قیمتی باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے مستند اور ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں طریقہ، وہ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے. ایک آدمی کسی اللہ والے کو تلاش کرے، اس سے محبت کرے، اس کی خدمت کرے، اور اس کے سامنے ایسا ہو جائے جیسے مردہ بدست زندہ، بس چمک جائے گا. آپ کسی بھی اللہ والوں کو دیکھ لیں، وہ اللہ والے کیسے بنے؟ تو کوئی بھی ایسی اپنی نمازوں سے نہیں بنا. آپ کسی کا نام لیں، خواجہ معین الدین چشتی، ان کے کوئی بزرگ تھے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ 12 سال 20 سال وہ لوگ ان کے پاس رہتے تھے اپنی روح پاک کرنے کے لیے. آپ ابھی کے بزرگوں میں لے لیں، کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو اللہ کا ولی بنا ہو بغیر کسی شیخ کے. تو ایک سب سے زبردست طریقہ تو یہ ہے، لیکن نصیب کی بات ہے. دوسرا اچھا، شیخ کیا کرتا ہے؟ شیخ کے پاس جب انسان آتا ہے جاتا ہے، پھر ان کو بتاتا ہے کہ حضرت میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر غیبت کی بیماری ہے، میرے اندر حسد کی بیماری ہے، جھوٹ کی بیماری ہے. جیسے جیسے اس کے پاس اپنے عیب، پھر اس کا علاج بتاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. آہستہ آہستہ ایک وقت گزرتا ہے، وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر ایک انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے. ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ امام غزالی رحمہ اللہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم ایسے دوست تلاش کرو جن کے ساتھ تم رہتے ہو، تم ان کو کہو کہ یار مہربانی کر کے، انسان کے عیب ساتھ رہنے سے کھلتے ہیں. یار جب میری کوئی بری عادت آپ کو محسوس ہونا، آپ مجھے بتایا کریں. سمجھ گئے؟ آپ کو کوئی میری بری عادت پتہ چلے تو آپ مجھے بتایا کریں. اگر آج ایسا ہو جائے تو جس دن بتایا اس دن پھر کٹی، آئندہ سے تم ہو. سمجھ گئے؟ تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے. تیسرا آسان طریقہ آپ کو بتاؤں، یہ جو 2 باتیں بتا رہا ہوں یہ کمال کی بات ہے. ہم جب لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی بہت سی باری باتیں بری لگتی ہیں، لگتی نہیں لگتی؟ بد تہذیبی کی باتیں لگتی ہیں. کوئی بے ڈھنگے انداز میں آپ سے بات کرے گا، کوئی بے ڈھنگے انداز میں آپ سے سوال کرے گا. جس کی جو بات بری لگے، دل میں پکی نیت کر لیں کہ یار جب مجھے بری لگ رہی ہے تو اگر اسی طریقے سے میں بھی کسی کے ساتھ کروں گا تو اس کو بھی برا لگے گا، لہذا میں نے یہ کام نہیں کرنا. یہ سمجھ گئے؟ چوتھی چیز،
جب ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں کسی کی عادتیں اچھی بھی لگتی ہیں. یار میرے اندر تو اتنی وسعت ظرفی نہیں ہے، اس کو دیکھو، اس کے گھر سے افطاری آتی ہے، یہ کیسا اچھی اچھی چیزیں سب کو دے دیتا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے. جس کی کوئی بات اچھی لگے آدمی اس کو نوٹ کرے. یار میں بھی کوشش کروں گا کہ میرے اندر بھی یہ بات پیدا ہو. بس جب خوبیاں نوٹ کرنے لگ جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے آہستہ 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 اللہ پاک خوبیاں. 4 طریقے ہیں اپنے اندر اخلاق پیدا کرنے کے. کون سے اخلاق؟ جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کل قیامت میں جب اعمال تلیں گے سب سے زیادہ وزن اخلاق کا ہوگا. آخری حصہ دعائیں، اس کے بعد آپ یہ دہرا لیجئے گا. کن لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے؟ اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، دوسروں سے بھی دعائیں کرانی چاہیے. حضور بھی دعائیں کہہ دیتے تھے بھائی ہمیں ہماری دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ والوں سے دعا کرائے، علماء سے کرائے، بھائی ہمارے لیے دعا کرو. چھوٹوں سے بھی دعا کروانی چاہیے، اور جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان سے دعائیں کرانی کرنی. جیسے مجاہد، مسافر، حج اور عمرہ کرنے والا، روزے دار، والدین کا فرما بردار، اور امام عادل اور مظلوم، ان کی دعائیں قبول ہوتی. ایسے لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. آج کی دعائیں ہیں عافیت کی دعائیں. اگر کوئی مسلمان یہ دعا نہیں مانگ رہا تو وہ بہت مشکل میں ہے. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. حضور نے حدیث میں یہ دعا سکھائی، اے اللہ میرے سارے کاموں میں عافیت دے دے. شکر کی دعا ایک عجیب دعا ہے. اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ میں ایسی اللہ کی تعریف کروں گا جیسی کسی نے بھی نہیں کی ہو، اور پھر وہ یہ پڑھ لے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ بہت بہت ہی زبردست ہے. اے اللہ میں آپ کی ایسی حمد، ایسی تعریف کرتا ہوں جو آپ کے شایان شان ہو. یہ دعا یاد کر. اچھا، خوشی کے موقع پر، نعمت کے موقع پر ہم دعائیں نہیں کرتے، نعمتیں چھن جاتی ہیں. جب کوئی چیز اچھی لگے، ابھی آپ اعتکاف سے جائیں گے، کسی کو پوتا اچھا لگا، کسی کو جو ہے نواسا اچھا لگا، فوراً، اور کسی کو بیوی اچھی لگی فوراً دعا نہیں ہے. چلیں فوراً دل سے دعا کریں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. بھائیوں ان دعاؤں سے یہ شکر گزاری ہے. ہزاروں چیزیں اچھی لگتی ہیں، کچھ نہیں بولتے. ایک چیز بری لگتی ہے، ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے. 99 سہولتیں اللہ نے دے رکھی ہوتی ہے، کچھ نہیں زبان سے نکلتا. ایک تکلیف آتی ہے، ساری دنیا میں گن گاتے ہیں. ہے نہیں ایسا؟ یہ ہماری پریشانیوں کی وجہ ہیں. تو یہ دعا ضرور یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں. الحمدللہ الذی، جب دسترخوان لگا ہوا ہو بچوں کو کہیں بیٹا دیکھو کتنی نعمتیں اللہ پاک نے دی. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ ہی ہے جس کے فضل سے سارے کام پورے ہوتے ہیں. اور کوئی ناگواری پیش آ جائے تو شکوے شکایتیں نہیں، یوں کہ الحمدللہ علی کل حال. بھئی ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں ہم اللہ، بیماری میں بھی شکر ادا کرتے ہیں. اور صبر کی دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صبر کی دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نام ہیں المتعال، بزرگ برتر، البر احسان کرنے والا، التواب توبہ قبول کرنے والا، المنتقم انتقام لینے والا، العفو بہت زیادہ معاف کرنے والا، الرؤوف نرمی کرنے والا، مالک الملک سلطنت کا مالک، ذو الجلال والاکرام بزرگی عظمت والا، المقسط انصاف کرنے والا، الجامع ساری مخلوق کو قیامت میں جمع کرنے والا، الغنی بڑا بے نیاز. بھائی آپ لوگ یاد بھی کر رہے ہیں نہیں یاد کر نہیں یاد کر رہے؟ کیوں نہیں یاد کر رہے اللہ کے نام؟ کیا کچھ نہیں یاد کرتے یار. پہلی کلاس میں داخل ہونے سے لے کر اس دماغ میں ہم اپنے خالق کے نام یاد نہ کریں. میں کتنا اصرار کر رہا ہوں آپ سے، میں ایسے نہیں کر رہا. اس کی کچھ اہمیت ہے، اس کی کچھ اہمیت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کام آئیں گے. یہ
حکم ہے ہمیں یاد کرو. ہمارے دل دماغ میں اللہ رسول کی باتیں ہوں گی تو ہم اچھے بنیں گے. اس سے بہتر موقع آپ کے پاس آئے گا. لوگ مر رہے ہیں، ان کو اللہ کے نام ہی نہیں آئے. یہ تو پہلا قدم ہے، پہلا قدم ہے. ابھی جو صبح عالم آئے مجھے کہنے لگے مولانا طارق جمیل صاحب بہت اہتمام سے تبلیغ والوں کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے 99 ناموں سے اللہ کا تعارف کرو. میں نے کہا میں بھی یہ سوچتا تھا کہ اچھا تائید مل گئی. تو بھائیوں یاد کر لو، میں اتنے اتنے سے کر کے آپ کو کہے تھے. ایک بات ابھی آپ دہرائیے گا. اس سے پہلے ایک مشورہ ہے، آپ یہ بتائیے پچھلے سالوں میں ہم نے ایسا بھی کیا تھا. آج ختم قرآن ہے نا انشاءاللہ. ایک سال ایسا، کئی سال ایسا بھی ہوا کہ امتحان پہلے ہی ہو جاتا تھا اور جو 3 آدمی جن کی پوزیشن آتی پہلی دوسری تیسری، دراسات کے نہیں ہوں، علماء نہ ہوں، ان کے علاوہ، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہاں کورس کیے ان کے علاوہ جو لوگ ہیں، تو پھر ہم وہ ختم والے دن سارے مجمع کے سامنے ان کو بلا کر انعام دیتے ہیں. ایسا ہی کر لیں؟ بتائیے ایسا ہی کر لیں؟ وہ ایک سبق رہ جائے گا، اس کو کل کر لیں گے. 8 کا ہو جائے. آج عصر کے بعد 2 امتحان آپ دے چکے ہیں، آج 2 سبق کا امتحان ہوگا نا، 2 سبق کا امتحان آج دے دیں. ہم آپ کا رزلٹ نکالیں گے، بشارت صاحب آپ کا گفٹ، آپ کا انعام تیار کریں گے. جو اول آئے گا اس کو قیمتی کتابیں انعام میں ملیں گی، 2 آئے گا اس کو ملیں گی، 100 آئے گا. اور سب سے بڑی بات، سارے مجمع کے سامنے بزرگوں کی دعائیں ملیں گی. ٹھیک ہے، کر لیں ایسا؟ ہاں. اور جس نے کوئی امتحان مس کر دیا ہے اس کو بھی ہم اختیار دیتے ہیں، وہ کہہ دیں جی میں پہلے دن نہیں دے سکا تھا، وہ پہلے 3 سبق کا میں امتحان دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی بھی پوزیشن آ جائے. ٹھیک ہے، بولیں، ہاتھ کھڑا کریں. کون کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، ایسا کر لیں؟ ٹھیک ہے، چلیں. تو اللہ کے 99 نام یاد کر لیں. مسلمان کے لیے عیب ہے، کل آپ دادا پردادا بن جاؤ گے بھائی. آپ اپنے بچوں پوتوں نواسوں کو کیا دین سکھائیں گے جب ہم کو اتنی باتیں بھی نہیں آتی؟ آپ یقین جانیے، آپ یقین جانیے یہ بڑا عیب ہے. ابھی یہ سنیے میری بات غور سے سنیے. ابھی تراویح میں مجھے ایک نوجوان تو نہیں، اب تو بڑا آدمی بن گیا، وہ مجھے کہنے لگا گولی مار میں فلاں مسجد ہوتی تھی، ہمارے دادا ہم کو جمعے کے دن صبح ہی صبح مسجد لے جاتے تھے اور مسجد لے جا کے کہتے خادم کے ساتھ لگا دیتے تھے کہ بھائی صفائی کرنی ہے اللہ کے گھر کی. اور اس کے بعد وہاں امام صاحب کے گھر سے چائے آتی اور ہمیں کچھ جو ہے وہ دادا جو ہے نا بیکری سے کوئی چیز لے آتی. یہ کرنے کے کام تھے، یہ دادا نے نقصان کیا تو نسلیں آج مسجد سے دور ہو گئی. ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے. دادا نے علم نہیں سیکھا، نانا نے علم نہیں سیکھا، آج ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. آج ان کے پاس بتانے کے لیے نہ حضور کا کوئی واقعہ، نہ حضور کی کوئی سیرت، نہ حضور کی کوئی زندگی، نہ حضور کی کوئی سنت، نہ حضور کی کوئی دعا، نہ پریشانیوں کا کوئی حل. اس لیے وہ بڑے کیسے ہوتے تھے؟ کسی کا انتقال شب قدر میں ہوتا تھا، کسی کا انتقال مسجد میں نمازوں میں ہوتا تھا، وہ بڑے ایسے ہوتے تھے. آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے. انتقال بھی میں آپ کو کیا سر پکڑ کے روم، کتنے مرنے والے ہیں، یقین جانے موت کی اذیت میں ہوتے ہیں، اور رشتہ دار بس یہ مشین لگا دو، یہ مشین لگا دو، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کرنا کیا ہے. آپ کو پتا ہے موت کے وقت اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے، اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے، کچھ نہیں پتا کہ بھائی گیلا کر کے اس کے حلق میں پانی ٹپکاؤ. مشینیں لگا دی، وہ بیچارہ کس قسمہ پرسی کے. او بھائی آخری وقت ہے، قریب بیٹھ کے کلمہ پڑھو، ہو سکتا ہے کہ اس کے خیال میں کہیں آ جائے اور وہ کلمہ پڑھ لے، اس کا بیڑا پار ہو جائے. یہ کس چیز کا نقصان ہے کہ کوئی دین نہیں سیکھا، کوئی بھاگتے رہے، علماء سے بھاگتے رہے، علماء سے بھاگتے رہے. جیسے نبی سے ان کی قومیں بھاگتی تھی، ایسے علماء سے بھاگتے رہے. کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. اس لیے پیاروں، اللہ کے واسطے یہ آپ کو الف با سکھائی ہے دین کی، یہ سارا دین نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کے یہاں بیان ہوا نا، آپ آئیے،
آپ اسماء حسنہ یاد نہیں ہو رہے، آپ سارے قرآن کا ترجمہ سیکھیے. دیکھیں ہمارے یہاں کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے، انہوں نے سیکھا، وہ عبدالعلیم ہیں انہوں نے سیکھا، یہ ماشاءاللہ عبداللہ ہیں انہوں نے سیکھا. سینکڑوں لوگ ہیں یہاں سے سیکھ کے جا چکے. ایسے لوگ ہیں جو عام آدمی تھے آج مفتی بن گئے ہیں. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، عام کورس کرنے آئے ہمارے پاس، انہوں نے دراسات کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ہمیں اور پڑھنا ہے، پھر فارغ وقت میں کرتے کرتے پورا عالم بنے اور مفتی بن گئے. کمائی کر لی انہوں نے. زندگی کہاں گزری؟ اللہ کے گھر میں گزری. تو آپ سے گزارش ہے، منت ہے، خوشامد ہے، آپ یہ ہمارا کام نہیں تھا، ہم تو آپ کے اوپر احسان. اللہ کہتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. تمہارا احسان نہیں ہے حضور کے اوپر، حضور کا احسان ہے کہ تم کو انہوں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بتائیں، اسلام بتایا، ایمان بتایا. تو بھائی ایک گزارش آپ سے کر رہا ہوں، آپ اپنی زندگی کے لیے آپ آج سے اپنے آپ کو دین کا طالب علم شمار کر لیں کہ میں انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ کا دین سیکھتا رہوں گا، سیکھتا رہوں گا، سیکھتا رہوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو بس ٹھیک ہے، پھر یہ طے ہو گیا، یہ بات طے ہو گئی کہ آج آپ عصر کے بعد امتحان دے دیں. جن کے رہ گئے ہیں اگر وہ دینا چاہیں، یہ لینا چاہیں تو وہ بھی ہو جائے گا. اس کے بعد آج ہی آپ کا رزلٹ تیار ہو جائے گا. اس میں جو پہلے نمبر پر آئے گا، دوسرے پہ آئے گا، تیسرے پہ آئے گا، ان کو بہترین دینی کتابیں ہوں گی. اور تراویح کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے مہمان آئیں گے بیان کرنے کے لیے، بزرگ تشریف لائیں گے، ان کے ہاتھوں سے آپ کو انعام دلوائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اور ایک گزارش یہ ہے کہ اس بات کو بھی سیکھیں، ہمیں کوئی 1,00,000 روپے دے دے ہم اس کو احسان سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی دین کی اتنی بڑی بڑی باتیں بتا دیں ہم اس کو احسان نہیں سمجھتے. تو آپ جو لوگ دین آپ کو سکھائیں ان کی قدر کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، ان کے لیے دعائیں. آپ نے پڑھا علماء کا حق ہے، ان کے لیے دعائیں کریں کہ ان کی وجہ سے ہمیں جنت کے راستے آسان ہو گئے، ہمیں زندگی کا ڈھنگ پتہ چلا. تو کل ایک نشست میں چھوٹا چھوٹا ہم یوں کر لیں گے، اللہ نے زندگی دی، کل کی نشست میں تھوڑے تھوڑے اپنے تاثرات بھی آپ لکھ کے لے آئیے گا، اپنے تاثرات بتائیے گا کہ الحمدللہ ہمیں ایمانی اعتبار سے، ہمیں اللہ کے تعلق کے اعتبار سے، ہمیں دعاؤں کے اعتبار سے، ہمیں دین کے اعتبار سے الحمدللہ ان نشستوں میں کیا فائدہ ہوا، اور آئندہ کے لیے ہمارے عزائم کیا ہیں کہ انشاءاللہ کس کس شکل میں ہم اللہ کا دین سیکھتے رہیں. تو کل تھوڑا تھوڑا یہ کام بھی کر لیں گے. اور کوئی بات؟ بس یہ مختصر سے یہ جو میں نے آپ کو بتایا، دعائیں اس کو دہرا لیں، اللہ کے نام دہرا لیں، اور اخلاق کے 4 طریقے اپنے اندر پیدا کرنے یہ دہرا لیں.